لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين المحمود الحامد جد الحسن والحسين مولانا مولا الثقلين ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد وقد قال سبحانہ تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ. صلوات پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. عزیزان گرامی اور عزاداران سرکار امیر المومنین علیہ السلام، 21 رمضان ہے اور آپ حضرات سیدہ کو ان کے شوہر کا پرسہ دینے کے لیے آج اس عزا خانے میں یا اس مجلس میں یا اس گھر میں شریک ہو رہے ہیں. عزیزو، خوش نصیب ہیں اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کے بھی محبوب ہیں اور اللہ کے محبوب کے بھی محبوب ہیں. اللہ کا محبوب ہر روزہ دار ہے. اللہ کا محبوب ہر روزہ دار ہے. جو بھی روزہ رکھے گا وہ اللہ کو دوست رکھے گا، اللہ اسے دوست رکھے گا، ہے نا. صرف روزہ رکھ لینا اللہ کے دوست میں شمار ہو جاتا ہے. تو جس کی پوری زندگی ہی اللہ کے لیے ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، جس کا ہر فعل اللہ کے لیے ہو، اس علی کا اللہ کی نظر میں کیا مرتبہ ہوگا. عزیزان گرامی، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اہل بیت نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ یا مولا متقیان نے یا مولا علی علیہ السلام نے کسی کا کچھ بگاڑا ہے؟ پھر دنیا ان کی دشمن کیوں ہے؟ کیوں ہو گئی اتنی دشمن؟ آل رسول کی یا آل فاطمہ سلام اللہ علیہ کی؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. کیوں دشمنی؟ کیا بگاڑا کسی کا؟ اہل بیت نے، مولا متقیان نے، امام حسن مجتبیٰ نے، امام حسین کریم نے، امام حسین جناب زین العابدین علیہ السلام نے، جناب محمد باقر علیہ السلام نے، اور آخر تک کیا کس کا بگاڑا ہے؟ یا آج دنیا جو ہماری دشمن ہے، جو ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے لگ گئی ہے، آج کسی کی دشمن نہیں ہے دنیا. دیکھیں آپ، دنیا میں اتنے مذاہب ہیں، کسی مذہب کا کوئی دشمن نہیں ہے. اگر پوری دنیا اگر دشمن ہے تو اہل بیت کے چاہنے والوں کی. تو ہم نے کیا کسی کا بگاڑ لیا؟ بگاڑا ہم نے؟ نہیں. علی نے کسی کا کچھ بگاڑا؟ نہیں. تو پھر کیا وجہ تھی کہ دنیا ان کی دشمن؟ تو یہی ایک وجہ تھی کہ دنیا یہ سوچتی تھی کہ جو ان کو ملا ہے، یہ فضیلت کی لڑائی تھی، یہ عظمت کی لڑائی تھی، یہ تکریم کی لڑائی تھی، یہ عزت کی لڑائی تھی. عزیزان گرامی، وہ کون سی اچھی شے نہیں ہے اللہ کے خزانے میں جو اہل بیت کو اس نے نہیں عطا کی ہو. دیکھیں، ایک صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد
جناب آدم کو صرف اللہ نے حلم دیا، جناب خضر کو اللہ نے علم دیا، جناب موسیٰ کو اللہ نے طور کو بلایا، جناب عیسیٰ کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا، جناب داؤد کو لوہے کو موم کرنے کا معجزہ دیا، لہن دیا، اچھی قرت دیا۔ اسی طریقے سے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایک دو معجزات اور عزت اور تکریم بخشا، مگر قسم خدا کی کوئی ایسا معجزہ یا کوئی ایسی فضیلت اللہ نے نہیں رکھی جو اہل بیت کو نہ دی ہو۔ اہل بیت کو یہ بس فضیلتوں کی لڑائی تھی۔ یہ جو لڑائی تھی نا، یہ ملعون ابن ملجم نے جو مارا ہے، خدا اس کے عذاب میں اضافہ کرے، یہ تو پروفیشنل کرمنل تھا۔ میں نے آج کے زمانے کا جملہ کہا ہے، یہ تو پروفیشنل کرمنل تھا۔ جیسے آج ہوتے ہیں کہ پیسہ دو، کوئی لالچ لو، اور سامنے والے کو اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا کچھ کہہ گیا۔ بھئی یہ نئی اصطلاحیں بھی ذرا سمجھ جایا کریے۔ تو آج کا اس کا مین ماسٹر مائنڈ کون تھا اور کیوں قتل کیا گیا؟ عزیزوں، قتل کی وجہ صرف یہ تھی کہ جو فضیلت علی کو ملی ہے وہ فضیلت ہمیں کیوں نہ ملی۔ سخاوت علی کے یہاں، عدالت علی کے یہاں، خوبصورتی علی کے یہاں، شجاعت علی کے یہاں، حلم علی کے یہاں، علم علی کے یہاں، بردباری علی کے یہاں، جوش علی کے یہاں، خوبصورتی علی کے یہاں، حکمت علی کے یہاں، علم علی کے یہاں، دولت بھی تھی۔ علی کوئی غریب نہیں تھے، غریب کو مشکل کشا کہا ہی نہیں جاتا۔ ہاں، کوئی ہے، کوئی پاگل کہے گا، کوئی اگر کسی فقیر کو کوئی امیر کہے میں کچھ کہہ گیا۔ ہاں عزیزان گرامی، اللہ کی بارگاہ میں وہ ایسا فقیر کہ 3 دن کی روٹی کو توڑ کر کھائے، اور بندوں کی بارگاہ میں ایسا امیر کہ جس کی زوجہ کے ہاتھ کی روٹی فرشتے آ کر لے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا امیر، عزیزان گرامی، ان کی امیری۔ ہاں عزیزان گرامی، اور ایک بات یاد رکھیں، وہ ایک ایسا امیر ہے کہ جس کے فقیر دنیا کو امیر کر دیتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے فقیر دنیا کو امیر کر دیتے ہیں، امیر، قسم خدا کی امیر کر دیتے ہیں۔ جس کے فقیر دنیا کو امیر کہتے ہیں۔ ایک واقعہ سناؤں، صلوات پڑھ دیں محمد والے ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نہیں، یہ صلوات مجھے معلوم ہے آپ روزدار ہیں، ذرا ایک بہترین صلوات پڑھیں امیر المومنین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں نے کہا ہے جس کے فقیر دنیا کو، ہاں یہ مجلسیں جو ہے نا، یہ بھی آپ کو لگ رہی ہیں، یہ آپ کا آنا دھوپ میں، آپ کے روزے کی عالم میں، یہ اتنا آنا، یہ سب ادھار کا سودا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں ملے گا، ظاہراً ابھی کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر تبرک مل گئی تو مل گئی، مگر نہ آنے کی محنت بھی آپ کی نہیں، محنت دینے والی جو ہے وہ سیدہ اس کی محنت عطا کرے گی۔ کیا عطا ہوتا ہے سنیں، اور کیسا عطا ہوتا ہے سنیں۔ عزیزان گرامی، نواب آصف الدولہ کا نام تو سنا ہے نا آپ نے؟ نہیں سنا ہے تو انٹرنیٹ پہ ڈال دیں، مل جائے گا۔ اودھ کے نواب، عزیزان گرامی، اودھ میں یعنی لکھنؤ میں ایک سسٹم تھا، گورنمنٹ کے تعزیے تھے، حکومت کے 80 تعزیے پورے لکھنؤ میں لگائے جاتے تھے، رکھے جاتے تھے۔ ان کے در کا فقیر لوگوں کو، بات کہاں سے چلی ہے، ان کے در کا فقیر لوگوں کو امیر کر دیتا ہے۔ بات کوئی گرا گزر رہی ہے کیا؟ انٹرسٹڈ ہے نا تو سن لیں۔ عزیزان گرامی، ایک دھوبی اور ایک شیعہ کی دوستی۔ پہلے ایک صلوات پڑھے، جو سو رہے ہیں وہ اٹھ جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے
اب مسجد میں اور مجلس میں انسان نہیں سوئے گا تو پھر کہاں سوئے گا؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جنت کی ہوا یہاں سے ہی آتی ہے۔ عزیزان گرامی، تو اب وہ دھوبی بہت فکر زدہ تھا۔ ایک بیٹی جوان ہو گئی، رشتہ نہیں آتا تھا، کیوں؟ غربت کی وجہ سے، غربت، افلاس۔ اتفاق سے محرم کے دن تھے، وہ شیعہ دوست وہ دھوبی کے یہاں پہنچا۔ یہ گومتی ہے اس میں لکھنؤ میں، وہاں اس کے کنارے پہ یہ رہتا تھا اور روز بیٹھتا تھا جا کے۔ یہ شیعہ دوست الگ سلگ ہوتی تھی، باتیں ہوتی تھی۔ کہا میں کچھ دن سے دیکھ رہا ہوں، دیکھیں دوست ایسا ہوتا ہے جو چہرہ دیکھ کے دل کو پڑتا ہے، اور علی والا ایسا ہی ہوتا ہے جو اپنے دوست کی پریشانی کو پڑھ لے۔ کہا چھوڑے نا، تمہیں کیا کرنا ہے؟ کہا نہیں بتاؤ، میں تمہارا دوست ہوں، شاید کوئی کام آ سکوں۔ ارے کہ چھوڑو یار، چلو اپنے دوسری بات ہے۔ کہا نہیں بتاؤ، تمہیں میری دوستی کی قسم۔ اودھ کے واقعات میں یہ لکھا ہوا ہے، ان کا فقیر لوگوں کو امیر کر دیتا ہے۔ عزیزو، اس نے اتفاق سے 6 محرم تھی، 6 محرم۔ اس نے کہا کہ یار اب سننا ہی تو سنو، آپ نہیں دیکھ رہے ہو، میرے گھر کے حالات سے واقف ہے، بچی جوان ہو گئی، میرے پاس کوئی اس کے بیاہ کا سامان نہیں ہے۔ اب ایک جوان کا باپ پریشان نہ ہو تو کیا ہو؟ اس نے مسکرایا۔ وہ جو شیعہ دوست تھا، اہل بیت کا چاہنے والا، مسکرایا۔ کہا بس؟ کہا تم نے بس کہہ دیا؟ کہا یہی پریشانی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اس کے علاوہ؟ کہا نہیں کچھ پریشانی نہیں ہے، میری بیٹی کی صلوات پڑھے محمد والے۔ میری بیٹی کی شادی کا بندوبست، عزیزان گرامی یہ آپ سن لیں روزے میں، مگر ورق کے دل پر جو اگر دل سے مانگی جاتی ہے نا جو بات، ان کا فقیر دنیا کو امیر کر دیتا ہے۔ کہا اتنی سی بات ہے؟ ارے کہا تم اتنی سی بات، کون سی بڑی بات ہے؟ کہا جاؤ نخاس میں، نخاس ایک جگہ ہے جہاں لکھنؤ میں، آپ جانتے ہیں لکھنؤ والے نخاس، کہا وہاں جاؤ اور ایک تعزیہ رکھ دو۔ سن لیا آپ نے سن لیا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کل لاؤ کاغذ کا تعزیہ، لاؤ جاؤ۔ اب اس زمانے میں 1-2 آنے میں ملاؤ۔ کہا رکھوں کا چوک پہ رکھ دو، کہاں رکھ دو، اور کہا عود وغیرہ جلاؤ اور آ جاؤ۔ بولتے ہیں تیر بہدف، کبھی کبھی ہوتی ہے نا بات تیر بہدف، اگر بات نکلتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے نا؟ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی، نہ جانے کس نیت سے اس دھوبی نے چھوٹا سا تعزیہ لایا، کچھ اگربتی وغیرہ لوبان وغیرہ لایا اور جا کے نہا دھو کر سجا دیا۔ 8 محرم بگی پہ سوار پورے پروٹوکول کے ساتھ نواب آصف الدولہ چلے، کہ چلو ہمیں پورے تازیوں کا گشت لینا ہے۔ ایسی سنیے مجلس، آپ سب مجھ پہ متوجہ ہیں، ہمیں پورے تازیوں کا گشت لینا ہے، چونکہ وہ آتے تھے اور تازیوں پر بوسہ دیتے تھے۔ عزیزان گرامی، اب جو سیکریٹری تھا، پہلا تعزیہ ہوا، ٹک کیا، دوسرا ٹک کیا، تیسرا ٹک کیا۔ اب جب 80 تعزیے کمپلیٹ ہو گئے اور وہ جانے لگے کہ یہ تعزیہ کس کا ہے؟ ان کا فقیر لوگوں کو کہ یہ تعزیہ کس کا ہے؟ یہ تو اپنی فہرست میں، انڈیکس میں نہیں ہے، یہ تعزیہ کس کا ہے؟ کہ وہ ایک دھوبی ہے، اس نے رکھا ہے۔ کہ اچھا دھوبی نے رکھا ہے؟ کہ 80,000 دینار دو۔ کیا سن رہے ملی صاحب؟ عزیزان گرامی، کہ 80,000۔ نواب نے کہا بھائی ہمارے ہاں اردو میں بہرحال بونی مثال ہے، مگر راجا بولے اور در ہلے، 80,000۔ لوگ چپ۔
انہوں نے اتر کے اس کا بوسہ لیا، وہ چڑھا ہوا 80,000 کا دھوبی آیا، اب چاہتا ہے کہ دیکھیں 80,000 دینار کو دیکھا، غش کھا کے گر گیا۔ تو نواب نے پوچھا ہے کون ہے؟ کہا اسی نے رکھا ہے۔ کہ شاید ہمارا یہ تحفہ اس کو پسند نہیں آیا، 80,000 اور دے دو۔ ارے خدا کی قسم کیا سنا ہے آپ یار، ان کا فقیر لوگوں کو امیر کہہ رہا ہے۔ یقین جانے دھوبی پھر اٹھا، غش سے واقع ہوا، جو دیکھا کہ دو تھیلیاں دری ہیں، پھر غش کھا کے گر گیا کہ شاید ابھی بھی پسند نہیں آیا۔ اور سن لیں، ایک 80,000 اور اضافہ کرو اور ہر سال اس کے تعزیے کو اتنے 1000 دینار میری طرف سے جب تک یہ زندہ ہے۔ نہیں توجہ کرے عزیزان گرامی قدر، آپ نے توجہ نہیں، خدا کی قسم میں جہاں لے کے جا رہا ہوں آپ کو، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ایک بے دین جس کو ذرا سی معرفت ہے، وہ بے دین اگر کاغذ کا تعزیہ لا کے رکھ دے تو وہ منٹوں میں کروڑ پتی ہو جاتا ہے۔ جو امام حسین کو اپنا خون دے، جو اپنا وقت دے، جو اپنی دولت دے، تو یہاں تو نہیں، ہمیں معلوم ہے یہاں کچھ ملے یا نہ ملے، مگر ایک ماں کا وعدہ ہے جب تک ایک ایک کو جنت میں نہ دا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، جب فقیر ان کے در کا ایسا ہے تو خود جو جناب امیر ہوگا، ہائے ہائے، وہ کیسی عطا کرے گا، وہ کیسی عطا کرے گا۔ پھر ہاں عزیزان گرامی، وہ جب عطا کرے گا تو پھر بھلے ہی غریب ہوگا، کسی کو قمر بنائے گا، کسی کو بوزر بنائے گا، کسی کو مقداد بنائے گا، کسی کو عمار بنائے گا۔ ہاں عزیزان، لوگ دیکھ رہے ہیں معاویہ کے دسترخوان پہ لوگ پیٹ بھر کے کھاتے تھے، اس کے پاس اور تھا ہی کیا؟ اس کے پاس تھا ہی کیا؟ دو ہی چیزیں، ایک تو تلوار، ایک حرام کی، ارے ذرا زبان سے بات کریں نا، باہر بھی آواز نہیں جا رہی ہے، ہاں باہر مشین جاری ہے، حرام کی کمائی، کہاں سے حلال؟ لوگ اس کو امیر شام کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں وہ غریب صبح بھی نہیں تھا۔ یہ مبالغہ ہے۔ ارے کیا سنے، اردو داں ہیں یار آپ تو، سب بیٹھے ہیں میرے سامنے، بہت کم ایسے دکھ رہے ہیں جو اردو پڑھنے والے اور بولنے والے نہیں ہیں۔ ہاں وہ تو غریب صبح بھی نہیں تھا، تو کہاں سے شام آیا؟ یہ تھے امیر صبح و شام۔ اہل بیت ہے امیر صبح بھی اور شام بھی۔ اور ایک بات یاد رکھتے ہیں، کسی کی امیری اور کسی کی غریبی ایک مکان تک اور ایک وقت تک ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کل امیر ہے آج غریب ہو جائے، کل کروڑ پتی تھے آج لکھ پتی تھے، کل بھکاری ہو جائے کل بھکاری تھا۔ ہاں ارے دھیرو بھائی امبانی مسالہ بیچنے آیا تھا بمبئی، میں کچھ کہہ گیا، مسالہ بیچنے آیا تھا، آج ملک کا سب سے بڑا ملینر ہے۔ ہاں اور عزیزان گرامی، جن کے ہم محل دیکھتے ہیں ان کا چراغ روشن کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو دولت ایک حد تک ہوتی ہے، مگر اہل بیت کل بھی امیر تھے۔ علی کل بھی امیر تھے، آج بھی امیر ہے اور قیامت تک جناب امیر رہیں گے۔ صلوات۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک بات یاد رکھیں عزیزان گرامی، یہ امیر صبح و شام ہے۔ اس نے کہہ دیا وہ فقیر شام جو 2 پیسے کسی کو نہ دے، اسے کہے گا دنیا امیر شام کہتی ہے، معاذ اللہ، میں تو معاذ اللہ کہتا ہوں، وہ فقیر شام ہے، وہ فقیر شام۔ اس کے پاس
دو ہی چیزیں تھیں، ایک تلوار اور ایک پیسہ. اور مائنڈ کو اتنا لوگوں کی کنورٹ کیا تھا، خدا کی قسم ماننے والے بھی اتنے بدھو رکھا تھا. تو ظاہر سی بات ہے جس کے پیٹ میں حرام کی غذا جائے گی، جو حق کو چھوڑے گا وہ ایسے ہی گرے گا. جو حق کو چھوڑے گا، علی مال حق، وہ حق کو مال علی. ہاں عزیزو، علی حق کی طرف نہیں جائے گا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، علی کبھی حق کی طرف نہیں جائے گا. حق کو اگر ضرورت ہو تو علی کی طرف آئے گا. سبحان اللہ. صلوات پڑھے محمد وال. جو حق سے منحرف ہوتا ہے نا، پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں. حق کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہاں عزیزان گرامی، جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے، جو حق کو چھوڑ کر حق سے دور رہتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ایک بیچارہ عرب شام میں داخل ہوا. شام کے ایک آدمی نے کہا یہ اونٹ میرا ہے. حرام کی غذا کا اثر، معاویہ کے پاور کا اور پیسوں کا اثر، یزید کے باپ کے حرام کی کمائی کا اثر دیکھیے عزیزان گرامی. اس نے کہا یہ دعویٰ، یہ اونٹ بھیا آپ کسی کو نہ آنے دو. کہنا ہاؤس فل ہو گیا، باہر ہی رکھو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک تو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے عزیزان گرامی. آیا ایک اعرابی بیچارہ تجارت کے لیے، ایک پاگل نے اس سے دعویٰ کر دیا یہ اونٹ میرا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ اونٹ ذرا کہو نا، یہ اونٹ میرا ہے. اب جب اس نے زور سے چلایا، 10-20 اور جمع ہوئے، کیونکہ اس کا ہی دیش تھا، اس کی زبان تھی، اس کی مملکت تھی، اس کا راجا تھا، اس کے ووٹ سے وہاں کا راجا چن کر آیا تھا. میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، راجا تھا. عزیزان گرامی، یہ پورا مقدمہ قاضی القضات، اب قاضی یعنی چیف جسٹس اس زمانے کا، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، چیف جسٹس کھڑا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا بھیا یہ میرا اونٹ ہے، ابھی میں آیا ہوں، دیکھو میرا سامان ہے. کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہ یہ میرا اونٹ ہے. یہ میرا اونٹ ہے. امام کسے کہتے ہیں؟ غیر معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم کسے کہتے ہیں عزیزان گرامی؟ جو معصوم کو چھوڑتا ہے وہ کتنا گرتا ہے. کہ یہ میرا اونٹ ہے. تو کہا پھر بے مہار دے دو ان کو. یہ شامی کو، چونکہ شامی نے دعویٰ کیا ہے، NRC کا قاعدہ وہاں سے چلا ہے. میں کیا عرض کروں عزیزان گرامی، اب میں کھل کے نہیں کہہ سکتا. کہ اس نے کہا ہے نا اس کا اونٹ ہے. کہا بھیا یہ میرا اونٹ ہے. کہا نہیں، اس نے کہا یہ اس کا اونٹ ہے. شام والے کو وہ اونٹ لے جانے لگا. کہا قاضی صاحب یہ تو دیکھو کہ وہ اونٹ ہے کہ اونٹنی. اس نے کہا یہ اونٹ ہے، یہ اونٹ نہیں ہے، یہ اونٹنی ہے. نہیں توجہ کی عزیزان گرامی. تو شیعت میں امام حسینی کہے جاتے جو جمعرات کی بوٹیوں پہ پڑتا ہے. شیعت میں امام حسینی کہتے جسے پلاؤ کے نیچے بوٹیاں نظر نہ آئے. شیعت میں امام حسینی کہتے جو بڑے بھائی کا پائجامہ پہنے، چھوٹے بھائی کا شلوار پہنے. امام حسینی کہتے شیعت میں عزیزوں جو بدھ کی نماز، جو جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھا دے. شیعت میں امام حسین نہیں کہتے. شیعت میں امام حسین کہتے ہیں جس کے لبوں سے نکلا ہوا جملہ جب لوح محفوظ پہ ٹکرا کے واپس آئے، یا تو حدیث بن جائے یا تو قرآن کی آیت بن جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ہاں عزیزان گرامی قدر، یہ انجام ہے. کسے اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ ہو، وہ شریعت کا ٹھیکیدار 1400 سال سے ہو پا رہا ہے.
کوئی تعجب کی بات نہیں اگر چائے والا منسٹر بن جائے. ارے کیا سن لیا آپ نے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. دنیا اگر علی کی سیاست پہ چلتی تو باغ بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے. میں کیا عرض کروں، کیا بات کر. دنیا اگر علی اور اس کے بیٹوں کی، چونکہ کائنات کا پہلا منسٹر، پہلا حکمراں، پہلا قیادت والا، پہلا راجہ، پہلا شہنشاہ، پہلا امیر ہے جس نے 3 سال حکومت کرنے کے بعد تخت پر آیا ہے، تو علی کا پہلا دعویٰ تھا علی کی حکومت میں نہ کوئی بھوکا مرا ہے، نہ کوئی بغیر کپڑے کا رہا ہے، نہ کوئی بغیر مکان کا سویا ہے. یہ کیا اچھے دن لائیں گے، یہ کیا اچھے دن لائیں گے. ہمیں لاؤ تو اچھے دن پوری دنیا کے فرعون مل جائیں، پوری دنیا کے قارون مل جائیں، پوری دنیا کے شداد مل جائیں، پوری دنیا کے معاویہ مل جائیں، پوری دنیا کے حامان مل جائیں، پوری دنیا کے ابو جہل کے چاہنے والے مل جائیں. اچھے دن نہیں لا سکتے. اچھے دن 2 ہی لا سکتے ہیں، یا تو علی لائے گا یا پردہ غیب میں رہنے والا علی کا بیٹا لائے گا. عزیزان گرامی، اور جو واقعاً علی کو حکمران مانتا ہے، جو واقعاً علی کو مشکل کشا مانتا ہے، جو واقعاً علی کو امیر المومنین کہتا ہے، جو واقعاً علی کی ولایت کو اپنے دل میں اپنی جان سے زیادہ رکھتا ہے، وہ کیا کہتا ہے سنو گے؟ اب ظاہر سی بات ہے، اب آپ بھی ذرا زیادہ متقی پرہیزگار ہو جائیں نا تو آپ پہ بھی ٹائٹل لگیں گے. یہ تو مسجد کے پلر ہیں. میں کچھ کہہ گیا. یہ تو آج کے ابوذر ہیں. دیکھو آغا خامنہئی آ رہے ہیں. دیکھو یہ تو جوانی میں ضعیف ہو گئے. آپ زیادہ اگر چونکہ نیکی کی طرف آج جاؤ گے تو انگلیاں زیادہ اٹھیں گی. میں کچھ کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی. اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ تجربے والے ہیں یا نہیں ہیں. اچھائی کی طرف اگر جاؤ گے یا جو اچھائی کی طرف لے جائے گا ہمیشہ بدنام رہے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. چونکہ مجلس میں واہ نہیں لوٹنی ہے، ایک پیغام بھی دے کے جا رہا ہوں آپ کو عزیزان گرامی. آغا قراتی ایران کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے رائٹر. آغا علی شریعتی، آغا علی شریعتی، ڈاکٹر علی شریعتی، بہت ان کے مقالے ہیں، آپ جا کر دیکھیں نیٹ ویٹ پر. عزیزو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اصفہان میں جس گھر میں رہتا تھا، جو بولے گا وہ بدنام ہوگا، جو اچھائی کی طرف راغب کرے گا اس پہ ٹائٹل لگیں گے. عزیزان گرامی، وہ تو ان کے بغل میں جیسا ابھی یہ چڑیا چلا رہی ہے نا، ان کے بغل میں ایک آدمی رہتا تھا، اس نے مرغ پالا تھا. مرغ، ہاں مرغ. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ مرغ پہ کچھ باتیں کہی جائیں، مگر بہت تفصیل ہے مرغ کے بارے میں بھی. صرف اسے کاٹنے نہیں بنایا ہے، اس کو صرف اس کی فضیلت بھی آئی ہے. عزیزان گرامی تو سن لیں، اللہ نے مخصوص چیزیں اس کو کچھ عطا کیا ہے. تو ایک تو وقت کا پہچاننا. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ یقین جانے یہاں نظر نہیں آئے گا، یو پی میں جائیں، اصلی ہمیشہ صبح 4 بجے ہی باندھ دے گا. آپ نے اصلی پہ غور نہیں کیا، اصلی پہ غور نہیں کیا. اور آپ یہاں فارم میں جاؤ، اس کے لیے نہ صبح ہے کیونکہ وہ انجیکشن کیا تھا ہے. ارے ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اصلی مرغ 4 بجے باندھ دے گا، صبح میں اٹھائے گا، تہجد کو اٹھائے گا. تو ان کے بغل میں ایک مرغ پالا تھا. عزیزو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی کئی عرصے تک اس مرغ کی بانگ پر صبح کی نماز کو اٹھتے رہے. یکایک کچھ دن سے مرغ کی بانگ ختم ہو گئی. اگر یہ سبق پہنچ گیا نا، آج کی مجلس کی پوری محنت سوارت ہو جائے گی. علی شریعتی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ایک دن جا کے اس کے مالک سے پوچھا کہ بھئی وہ اچھا خاصا مرغ تھا، وہ کیا ہو گیا، بیمار ہو گیا، آپ نے بیٹ ڈالا؟ کہا نہیں، اس کو میں نے کاٹ کے کھا گیا.
آپ نے ہنس دیا. سبق جب ملے گا نا, شاید میں نے آج تک اس سے بڑا جملہ آپ کی خدمت میں کوئی مجلس میں پیش ہی نہیں کیا. سن لیں عزیزو, کہ کیوں کہ محلے سے شکایت آنے لگی, نہیں پہنچے آپ, کہ محلے سے شکایت آنے لگی کہ ہماری نیند اس کی بانگ سے, ذرا زبان سے بات کریں, خراب, ہماری نیند اس کی بانگ سے, کہ میں نے اپنی گردن کو نیچے ڈالا مگر کئی دن تک سویا نہیں, کئی دن تک سویا نہیں. کہ کیوں سویا نہیں؟ کہ یہ سوچ میں سویا نہیں, یہ آخری آدمی تک یہ سوچ میں سویا نہیں کہ جو جگائے گا اس کا گلا دنیا کاٹے گی. ارے ذرا جاگ جائیں عزیزان گرامی, جو جگائے گا اس کے دنیا کو. آپ سمجھا کہ علی کی سر پہ ضربت کیوں چلی؟ علی کہتے تھے کہ معاویہ شراب حرام ہے, علی کہتے تھے کہ یہ دوسروں کا یتیموں کا کھانا حرام ہے. تو ہاں عزیزان گرامی, جو علی کا دوست ہوگا بظاہر ہے وہ, بس آخری بات, یہ دوستی نے کیا عطا کیا, علی کی دوستی نے کیا عطا کیا. ظاہر سی بات ہے, میں نے کہا کہ آپ ذرا نماز کو لگ جاؤ, 10 لوگ آپ پر, ارے واہ واہ واہ, جوانی میں داڑھی رکھ لی. خیر اب تو داڑھی لوگ یہ نہیں کہ شریعت سے رکھ رہے ہیں, اب تو فیشن سے رکھ رہے ہیں کہ دھونی نے رکھی ہے تو میں رکھوں گا, ہے نا. ہاں, اب آغا سیستانی کی تقلید ہی نہیں ہوتی, میں کچھ کہہ گیا, اب تو پلیئروں کی ہوتی ہے نا, کہ کوہلی نے مارا یہ کٹ تو میرے بھی یہ کٹ ہوں گے, ہے کہ نہیں ہے. آج دیکھ لیں آپ کہ کوہلی کا فین ہوں. ہاں عزیزو, کوہلی جنت میں نہیں لے کے جائے گا, آغا سیستانی کا فتویٰ جنت میں لے کے جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی, پہلے لوگ کہتے تھے کہ کیا داڑھی رکھنا ابھی, اب تو ضعیف ہو جائیں گے جب رکھنا, مگر نہیں, اب جوانوں میں چلے کوئی بھی انداز سے, فیشن کے انداز سے, شریعت کے انداز سے, اب تو داڑھی ماشاءاللہ یہاں سب کے ہے, اور اللہ اس کو سلامت رکھے. ہاں, اس کو سلامت رکھے. ایک چلیں ایک اور بھی ایک لطیفہ سناتے چلوں. میں نے شاید کسی مجلس میں پڑھا بھی تھا, مگر آپ سب نئے ہیں تو نئے لوگوں کے لیے. علامہ اظہر حسن زیدی پاکستان کے بڑے مشہور, بہت مشہور ہے, جا کے انٹرنیٹ پر دیکھیں ان کی کتابیں. انہی کے پڑھے ہوئے جملے کو شہنشاہ حسین نقوی بھی پڑھتے ہیں, شوکت رضا شوکت بھی پڑھتے ہیں, صادق حسن صاحب بھی پڑھتے ہیں, علامہ عرفان حیدر عابدی بھی پڑھتے تھے, علامہ ناصر شہید بھی پڑھتے تھے, علامہ محسن نقوی بھی پڑھتے تھے, علامہ طالب جوہری بھی پڑھتے تھے. اب کیا کتنا بڑا نام ہوگا علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ. اب میری طرف دیکھیں تو محظوظ ہوں گے. ان سے کسی نے پوچھا, آغا دہاڑی کس طرح ہونی چاہیے, داڑھی کس طرح ہونی چاہیے, اس طرح ہونا چاہیے یا اس طرح ہونی چاہیے, اس طرح ہونا چاہیے یا اس طرح ہونا چاہیے جو ہماری ہے, اور جو بھائیوں کی ہوتی ہے کہ گاڑی چلائے تو دونوں سائڈ پہ جائے. ہاں, اس طرح, میرے طرف دیکھیں, اس طرح ہونی چاہیے یا اس طرح ہونی چاہیے. انہوں نے ہنس کر کہا, ذرا میری طرف دیکھیں, سب یو پی والے میرے سامنے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا, ارے یہ بچہ بیٹھو یار, ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. سب یو پی والے میرے طرف دیکھیں گے عزیزان گرامی جو اردو سمجھتے ہیں. کہا داڑھی کس طرح ہونی چاہیے, اس طرح ہونی چاہیے یا اس طرح ہونی چاہیے. کہا نہ اس طرح ہونی چاہیے نہ اس طرح ہونی چاہیے. نہیں تو جو عزیزان گرامی آپ نے, نہ اس طرح ہونی چاہیے نہ اس طرح ہونی چاہیے. اس طرح سمجھتے ہو نا. ہاں, تو عزیزان گرامی یہ بھی علی والوں میں ہے کہ خوبصورت ہونا چاہیے. امام نے کہا ہے کہ داڑھی رکھو تو خوبصورت نظر آؤ. ہاں, تو ابو ذر چلے ہیں غریب, پھٹے پھٹے کپڑے, غربت زدہ, ایک روٹی بھی جلدی نصیب نہیں ہوتی تھی. ابو ذر کو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے, ہاتھ میں عصا. اب لوگ جو پیٹ بھرے ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ غریب کا مزہ اڑاتے ہیں, غربت کا مزہ. کہا ابو ذر علی کی محبت میں کیا ملا,
خدا کی قسم بہت بڑا تانا تھا. انسان کو کوئی بھی تانا دو، مگر جب مذہب کا تانا دیا جاتا ہے نا، میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ علی کی محبت میں کیا ملا؟ ارے تیرے پاس تو رہنے کو گھر بھی نہیں ہے، ہم جیسے پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہیں، کھانے بھی ہم جیسا نہیں ہے. اب ابو ذر پلٹے کہ سنو گے، اور اتفاق سے رات کا وقت تھا، کہ سنو گے علی کی محبت میں مجھے کیا ملا؟ تم کیا سمجھتے ہو میں یوں ہی علی کا فقیر ہوں؟ رہتا دنیا میں ہوں، حکم آسمان پہ چلاتا ہوں. سو گئے آپ. علی کی محبت کہاں لے کے جاتی ہے؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں کہ رہتا دنیا میں ہوں، حکم میرا، کہ اس کا کوئی ثبوت؟ کہ آسمان کی طرف دیکھ. ابو ذر نے کلمے کی انگلی کو اشارہ دیا اور حرکت کی. خدا کی قسم دیکھنے والا ہکا بکا ہو گیا، اس کی آنکھیں زمین پہ آنے لگی. ابو ذر جس ستارے کو اشارہ کرتے ہیں وہ ادھر سے ادھر جاتا ہے، کہ تو ادھر سے ادھر آ جا، ادھر سے ادھر آ جا، ادھر سے ادھر آ جا. کہ دیکھ علی کی حکومت صرف دنیا میں نہیں ہے، جب علی کا غلام ایسا ہے تو میرا آقا کیسا ہوگا؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. ہاں عزیزان اکرامی، یہ ہے محبت علی، اور یہ ہے عظمت علی، اور یہ ہے ولایت علی علیہ السلام. اللہ ہمارے سینوں میں روز محشر، بلکہ روز محشر کے بعد بھی جنت، اور جنت کے بعد بھی علی کی ولایت کو قائم و دائم فرما. اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. علی سے بڑی دولت اور ولایت سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. نماز کی قضا ادا ہے، روزے کی قضا ادا ہے، حج کی قضا ادا ہے، زکوٰۃ نہیں دی ہے تو واپس دے دو گے، مگر ولایت قضا ہو گئی، اس کی ادا نہیں ہے. بس عزیزو، ختم کر دیا میں نے آپ کی رحمتوں کو. اللہ صاحب مجلس کے جتنے مشکلات ہیں سب کو دور فرما. بیمار رہتے ہیں ہمیشہ مولا ضربت علی کا واسطہ ان کو شفا کاملہ واجل عنایت فرما. جتنے بھی مجلس میں آئے ہیں سب کو مرنے سے ایک دن پہلے نجف اشرف کی زیارت سے مشرف فرما. ہاں عزیزو، ہو گئی زینب یتیم. عزیزان گرامی، علی کی شہادت اور واقع کربلا، کچھ چیزیں ان میں کمبائن ہیں. علی بھی ضربت سے شہید ہوئے، حسین بھی ضربت سے شہید ہوئے، مگر فرق ہے میرے مولا کی شہادت میں اور میرے حسین کی شہادت میں. حسین کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا، علی کو ضربت کے بعد شربت کا کٹورا دیا. علی کو کفن نصیب ہوا، حسین کو کفن نصیب نہیں ہوا. علی کے جسم کے ٹکڑے نہیں ہوئے، حسین کا لاشا پامال کر دیا گیا. علی کے ضربت کو دیکھنے کے لیے کوئی بہن نہیں تھی. حسین کی بہن 70 قدم کے فاصلے سے حسین کے گلے کو کٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی. ہاں عزادارو، میں کہوں گا مولا بہت خوش قسمت ہو، تمہارے جنازے پہ زینب و ام کلثوم نے بلک بلک کے ماتم کیا ہے، کسی نے تماچا نہیں لگایا ہے. مگر جب سکینہ حسین کے جنازے پر آ کر گر گئی تو شمر ملعون نے تماچوں سے استقبال کیا. اجرکم اللہ. عزادارو، علی کا جنازہ بڑی دھوم سے اٹھا. علی کے 11 بیٹے جنازے میں شریک تھے. 11 کلومیٹر علی کو جنازے میں لے جایا گیا. چلتے چلتے مسجد حنانہ کے کنگورے نے علی کو جھک کر سلام کیا، علی کی ولایت کا اقرار کیا. علی کو نجف اشرف میں بڑے ہی اہتمام کے ساتھ دفن کر دیا گیا. مگر ہائے علی اور اولاد علی کی غربت. علی کے دفن کے بعد کوئی آگ اور لکڑیاں
لے کر علی کے دروازے پہ نہیں آیا. ہاں عزیزان گرامی، مگر ہائے حسین کی غربات. جیسے ہی حسین شہید ہوئے، ارے خیمے جلائے گئے، زینب کی چادر چھینی، زینب کو اسیر کیا گیا. وہ شہزادی جو کوفہ اور شام کی شہزادی تھی، درباروں میں، بازاروں میں، زندہ میں بے مکنا و چادر لائی گئی. علی کی بیٹیاں بے پردہ ہو. مولا اس مختصر سے عزاداری کو قبول فرما. جتنے بھی مومنین آئے ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. سب کی دعاؤں کو قبول فرما. مولا آج 21 رمضان ہے، جس طریقے سے سکینہ یتیم ہوئی ہے، مولا کسی علی کے چاہنے والے کو اس طریقے سے غربت زدہ یتیمی میسر نہ فرما. اے میرے مالک، تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا. اکثر غریب الوطن ہیں، وطن سے دور یہ مومنین ہیں، یہاں روزی روٹی کے لیے آئے ہیں. مولا ان کی روزی روٹی، کمیونیکیشن، کام، کاروبار، تجارت میں قدم بقدم کامیابی اور کامرانی عنایت فرما. مولا یہ جتنے بھی نوجوان یہاں تشریف فرما ہیں، صدقے میں علی اکبر کے، ان کے زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی کامرانی عنایت فرما. تمام دعاؤں کو قبول اور مستجاب فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. جب بھی ان کا ظہور ہو ہمیں ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما.